السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی
کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ، 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 نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعال الشریف والشبیہ والغدیر والنذیر الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق حول ما قال. So my watch fighters. And what? میرے بھائی اور دوستو، Rocket with it. مجھ سے مجھے بولنے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے کہ آج مجھے بہت شدید درد کا حملہ ہوا سر. تو وہ 5 گولیاں کھائی ہیں، ایک ٹیکا لگوایا ہے. یہاں وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو میں یہاں آنے کی ہمت بھی نہیں. تو لیکن ایمان کی صفات میں سے یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المثاق، کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں اور لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. تو اگر میری بات پیچھے تک نہ پہنچے تو مجھے معاف فرمائیں. میرا اتنا بولنا بھی بڑا جہاد ہے اس وقت، اور شدید سر کاٹا ہے. Keep it back. دنیا میں انسان ایک آئیڈیل زندگی چاہتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اللہ جس نے اس جہان کو بنایا ہے اس نے اسے آئیڈیل مون بنایا ہی. اس نے تو اسے یہاں امتحان کے لیے بنایا. ہم اسے آئیڈیل دیکھنا چاہتے. میرے بس میں ہوتا تو میں آج سر کا درد ہونے دیتا. میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہونے دیتا. تو ہم اپنے خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے پریشان. ساری دنیا پھری ہے، خوشی نہیں دیکھی. ہم ترقی یافتہ ملک دیکھے ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، اسباب دیکھی ہیں راحت کے، لیکن خوشی کوئی نہیں دیکھ. کہ جس مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کو خاص ڈیزائن کے ساتھ بنایا. تو اس کی ڈیزائننگ میں ہی یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے. تو امتحان کی جگہ میں تو مشقت مطلوب ہوتی ہے، راحت تو وہاں کوئی نہیں ہوتی. جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے لیے صوفہ سیٹ ہو اور میرے لیے ساتھ بیڈ بھی لگا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، کافی چائے بھی ہو. یہ سوچ کر کے کوئی جاتا ہے؟ تو ساری دنیا یہ امتحان کے لیے ہے، نہ کہ آئیڈیل. تو آج کا آخرت کو نہ ماننے والا وہ تو معذور ہے. وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے. یہ طبقہ آج نہیں ہے، شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے جو کہا جا رہا ہے. کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی لندن کی زندگی ہے، ملتان پاکستان کی زندگی ہے. اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی ہو جانا. فَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آتا ہے؟ پہلے بھی لوگ تھے، اس وقت بھی تھے جن کو قرآن جواب دے رہا ہے، اور بعد میں بھی آتے رہے، آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. تو ان سب کو قرآن انہی کی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا آج تک؟ اس سے اگلی ان کی دلیل اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کبھی جمع ہو سکتی ہیں. ایسے بکواس، جھوٹ ہے سب. تو جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو آئیڈیل ہوم بنائیں گے، آئیڈیل ہوم بنائیں گے. دل پر تو اللہ کا قبضہ ہے، اس میں خوشی اللہ ڈالتا ہے اور اس میں بے چینی بھی اللہ ڈالتا ہے. تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے
تو دنیا کی کوئی ایسی شکل، صورت، مورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزار، کوئی باغ، باغیچہ، دریچہ، کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا پھر، جب دل بھی ویران پریشان ہو تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روح اور نظارے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی ماحول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایک بنا رہے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے باس؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا، تو اب موت سے کہو چلی نہیں جائے، یا چلو نہیں جاتی تو کچھ 100-200 سال ہی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شان ہو جاتی۔ میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو ہر انسان کی یہی کہانی، اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو پڑھنے اپنا خود ہی مانجنے پڑتے، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے۔ تو آپ کے ہاں تو لائف ویسی بہت ٹف ہے۔ تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی جائیں انگلینڈ میں، کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو وہ ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی، وہ 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تو وہ سب میں خود ہی چلانی چاہیے۔ میں نے کہا پھر تو ہماری سزوکی تمہاری اس سے اچھی ہے کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی، احساسات ہے نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے، چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز۔ یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنایا ہے۔ Wow, there's something. ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی سطح میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے۔ کیا کر سکتا؟ کوئی بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں، کہے گا مذہب ہوش کرو کہ کیا کرے گا، کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی۔ پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کر، یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟ ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔
وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا. بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا, بڑا خوبصورت محل بنایا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو, تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں. 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی. اب اسکوائر فٹ آپ دنوں حساب کتاب, یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی ہوئی تھی. اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے. تو صاحب نے طرف سے آئیڈیل منہ بنایا اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا. فرعون نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. وہ شہر ہی مٹ گیا, دست گرد, ایک گینڈ باقی نہ بچ. اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر. اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی. وہ 4,316 پلر پر تھا. اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا یاد ہو, گھر مرغی خانے ہیں تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں, تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں. تو اس نے کیا بنائے تھے, پارے کے پول بنائے, مختلف پارا. تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی. اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے, تو اس کے ہل اوپر سے سورج کی چمک پڑتی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا کہ پورا محل جھوم رہا. اس محل کی عمر تھی 50 سال. 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا, لوگوں کو دعوت. بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا, بہت اچھا. 2 آدمی چپ بیٹھے. بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بول. تو کہنے کے لیے بس 2 اس میں کمیاں ہیں, باقی بہت آ گئے, 2 کہیں رہ گئی. تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں. اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے, باقی کچھ کمی نہیں. وہ کہنے لگا پیچھے رہے, ٹھیک ہے, پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا, اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھپی ہوگی. ہاں, جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت, اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا, جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے, اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا, کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی, ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں, اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا دیں, اور اس کو بنائے مٹی سے, پتھر سے. اور 50 کلومیٹر یہ 50 کلومیٹر مٹی
ریت پتھر معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ. ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی، لوہا کوئی، لکڑی کوئی. جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی، یہ اس کا ہلکا میٹیریل، اور موتی اور یاقوت اور زمرد اس کا ہلکا میٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے، ان کی ڈالیاں ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکل رہا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے. کرنا تو اس نے نہیں. تو اس نے جو اس کو بنایا ہے، تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو بھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتے. روزانہ ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا، جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. جو جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، پھر دل اچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا، وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے، میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا، میں کہا دکھا دو، تو ہم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے، میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے، دیکھنے چلے. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے، آگے نہیں جا. تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی یہ خوبصورت شکل ہو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی، پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا، ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے، کیوں کر کے ایسے کرتے ہیں، 1 سیکنڈ اگر اس رب کا قربان، انہوں نے کہا زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم ہے 40 برس ایسے دیکھتا رہے، آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتی، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتی. ایک اس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا، تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں، ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا،
اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا. اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہو تو بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، تو تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا حسن ہوگا. یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق. تو میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا، ساری دنیا کو، ساری دنیا. اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں، مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں. 1/2، ہاف. باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دے. تو کیا شاہکار تھے. تو وہ ایسے رہتے تھے، نقاب رکھتے تھے، تو فتنے نہ پڑ جاتے. تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے. تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا. جو میک اپ ہوگا نا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے. یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا اندرا سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، صرف ڈالے گا. تو پھر چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے، تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا ہے. پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتی، کتنا وقت لگتا. نیا گھر بناؤ بھائی، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ. 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا. میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو. آئیڈیل ہوم. ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنے ہچکیاں لے کر ہوتے ہوئے کہ ہمارے خاوند کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا. میرے لیے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خاوند کا بول ہی ٹھیک نہیں. 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں ہی کہاں سے آ گیا. تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان پہ جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو، کوئی پیچھے ہو. ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گاڑی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا ہے، جو آدمی کی کمزوری. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا، اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں، ٹک 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 دروازے کھلیں گے اور آپ کے خادم آئیں گے. جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں. تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. سب سے چھوٹے پہ 80,000، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے. بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر، کیا علم ہے. آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے. اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. سب سے آخر میں نکلے، مورے کھوتو پتہ نہیں کب نکلے. تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے. 80,000 اٹھیں گے آقا جی ہمارے سرکار. سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا. کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے. تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو اب ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں. یہ عزت ہے. آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے. عزت نفس ہر ایک کو محبوب.
ایک آپ اپنے گھر کا واقعہ سنا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس سے پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آ کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا, ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا, اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا, لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا, اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے, تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے. اس نے بیل کو دیکھا, کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہ یہ ہے ہمارا کسائی, دتو کسائی, اللہ دیتا نام تھا دتو. کیا کہتے ہیں دتو کسائی. بولے اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے کا اب چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگے. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے, کوئی سنا ہے نہیں. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی کری میں نے اس کو چیک کر لیا تھا, اس کو کچھ نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے. تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا, تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے, انسانی ضرورت. ہاں اس کے حدود ہیں, اس کے اندر تو ضرورت ہے, اس کے باہر پھر کہیں تکبر بن جاتا ہے, کہیں ظلم بن جاتا ہے, کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے پہ برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے, خوشی ہوگی, جنت سے پڑھ کے خوشی ہو. تو نوکر چلے جائیں گے, پھر اللہ کا اشارہ ہوگا, ٹک 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 ٹک, دروازے کھلیں گے. تو اب فرشتے آئیں گے, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے, کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبر, وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام. غفلت کے دیش میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری, اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں اڑا دے. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس, عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی, مال سے بھی زیادہ, ڈگریوں سے بھی. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوں بتا دوں, آئیڈیل تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا, ایک دم نور بھی نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتے تھا. اور پروٹوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان
قولا من رب الرحیم، رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن۔ یہ اللہ وہ کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آج کی حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ بیسٹ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا دوست ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو وبشربو، کھاؤ پیو، ہنیہ، ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی، بیماری کوئی۔ پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے، اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ، تو یہاں کہتا شراب نہ پیو۔ آگے کیا ہوگا؟ کون تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں، 3، ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے، ڈالیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام کھلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے، نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ لیج، یہ لیج، یہ لیج، یہ لیج۔ ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر پہ 12 سال، ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ، تو آپ نے پانی پیا، تو آپ کی عادت تھی آپ جو نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے، ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے، پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے، داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا، تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں،
کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا ہے، آپ کے ہاتھوں کا، میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کی یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دیں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے میرے ہاتھوں سے لے، میری بندی یہ حاضر ہے میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ، امتحان گاہ بناؤ۔ تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان گاہ بھی راحت میں تبدیل ہو جاتی، اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کی ہے اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ Yeah. واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ٹی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے۔ اسی طرح اپنا حلوے کو رخ بھرے، اس میں ذائقہ بھرے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں ہے، اس کو سیکھو گے۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے، اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ Rapid. Imperative. یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ۔ لا، ہر چیز پہ لا ہے کہ ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے۔ مسلم غیر مسلم برابر ہیں کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہی ہے، اس کی شیپ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14 بس، باقی سارے قرآن میں۔ تو اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو، مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو، لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دے، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا۔ لا یہ سب کچھ نہیں ہے، لا اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا ان کی طاقت ساتھی نہیں ہے، لا ان کا نفع ساتھی نہیں ہے، لا ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں آپ تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔ اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ لا یملکون لانفسهم ضرا
ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشور. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں لا 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 لا، یہ ساری کائنات اللہ کے سوا، ناری نوری آسمانی زمینی، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں. تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے. سب اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ پہلی بنیاد ہے لا الہ. یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہوں کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. تو لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے. نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے کرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے. وہ ایسا تھا ایسا، یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے. تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا موتن کا بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما حاضی یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا. لماقی کا یہ جو ہے بیمینک کا تیرے ہاتھ میں. بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں. وہ کہنے کہ یا عصا، میرا ڈنڈا ہے. اگر ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوقع علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. وَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِ، جاؤ بکریاں چراتا ہوں تو پتے جاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارا تو کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے. انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاها، ڈال دی. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا. جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا. جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی. کأنہا جانن، بہت تیز رفتار. حیۃ، زہریلا. ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے. ایسا اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی کہ میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے. تو ان کو ڈر تھا کہ سپ لے نہ جائے. میں باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو. اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے.
So everything happened. Here. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی۔ ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا آبادی بڑھ گئی یا روٹی کم پڑ گئی، لہٰذا آبادی کم کرو، آبادی کم۔ تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں، 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں، ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھتے تھے، کوئی دفعہ دیکھا ڈگی کھود کے بھی اس میں بیٹھتے تھے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بیٹھ گئے، پانچ اندر تو پانچ ڈگی آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی۔ It's finished. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں، 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں۔ تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے، نیچے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے۔ کہا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا، انکار کر دیا اللہ کو، یا اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑا تھا۔ تو کہا خذھا، پکڑو نا بابا۔ پر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہنا یا اللہ میری توبہ۔ تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے۔ یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا، اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ یہ سب سے زیادہ خرابی یتیم لا الہ الا اللہ میں آج۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو بچے کا، منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولو گا، اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا سادہ سے ہاتھ میں لپیٹ لیا ایسے۔ اللہ نے کہا یہ کیا لپیٹ؟ کہ یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تمہیں بچا لے، یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا، نیا نہیں، وہی 10 سال پران ہوئی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا تو ضمانت دے رہا ہے، اگر ہو جاتا تو اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے مدد سے کوئی گھر نہیں، ٹکر ہو گئی تو نمی لگ جائے، تو پھر یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے نا۔ تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، تو کئی گنا کر کے واپس ملے گا۔ یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اب نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی ترقی دو۔ ایک دفعہ میں بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے، بہت دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے۔ تو آگے وہ بزرگ تھے، اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے، انہوں نے بڑے بول پنجانے